اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 نمبر چیپٹر جو ہے وہ سورہ بقر کی 188ویں آیت پر ہم نے ختم کیا تھا۔ تو اب میں پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے جاری رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو پہلے ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ تو اس لیے روزوں کا تو میں نے پچھلے چیپٹر میں سارا بیان کیا تھا مختصراً۔ اب نماز کے متعلق میں عرض کروں گا، کیونکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد ہے۔ تو ان پر باری باری جو ہے وہ میں گزارش کروں گا۔ آج نماز سے شروع ہوتے ہیں۔ تو سورہ بقر کی 45ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دھیان سے پڑھنا جو ہے آج کا میرا مین جو ہے نا جی بتانے کا یہی ہے کہ اب ہم اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی یا ایسے نیٹ کے اوپر کہ جب حرم شریف میں امام صاحب تراویحیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ کھڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے، ان میں اکثر جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان ہے عربی، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کون سا واقعہ بیان کر رہے ہیں یا کون سی نیکی کی چیزیں، اصلاح کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ہمیں عربی زبان بنیادی طور پر پڑھائی نہیں گئی، تو ہمیں نماز یاد تو ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں مسلسل اپنے روز 5 دفعہ، تو لیکن ہمیں اکثر کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے۔ میں پھر آج کے پروگرام میں یہی چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کو اس کا جو ترجمہ ہے نا اردو میں، کیونکہ ہم اردو ہی سمجھتے ہیں، وہ بھی میں پیش کروں ہر ایک صورت کے ساتھ، تاکہ یہ جب ہم نماز پڑھیں تو یہ چیزیں ہمارے دھیان میں رہیں۔ ہم نے نماز تو عربی زبان میں ہی پڑھنی ہے، جو کہ ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں اور جو سب دنیا پڑھتی ہے۔ تو لیکن جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو پھر ہم دھیان سے پڑھیں گے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور چلا گیا ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم اکثر جگہ پہ آ کے بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج شروع کرتا ہوں نماز کو کہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نیت باندھتے ہیں، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو اس کا جو ہے مفہوم ترجمہ جو ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، میں تیری تعریف کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، و تبارک اسمک، یعنی کہ تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اس کا اردو کا ترجمہ ہے، یہ ذہن میں رہے، اور لیکن پڑھیں ہم عربی زبان میں ہی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہم نے، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ رجیم کا مطلب رجیم جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہ جو شیطان کو پتھر مارتے ہیں نا، اس پتھر کو رجیم کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحیم بھی ہے، رحم والا بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو ہے جن پر تیرا غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ پھر اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی نماز میں یہ آمین کہا کرتے تھے، اور پیچھے صحابہ جو مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے وہ بلند آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے نا جی، میں سورہ اخلاص اس کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ آپ بھی شاید وہی پڑھتے ہوں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو وہ ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی سے وہ پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کو پیدا کیا ہے اس نے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر۔ تو رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی، تو یہ پڑھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہم سجدہ میں جاتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے لیے پھر ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدہ 2 دفعہ کرنا ہے، اور ہر دفعہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، یعنی کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وہی پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی صورت اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے پیچھے کھڑے ہو کے ان کو سننا ہے صرف۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر وہی سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر سجدوں میں جانا ہے، وہی 2 دفعہ سجدے کرنے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ دونوں میں پڑھنا ہے آپ نے۔ تو پھر آپ نے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ تو التحیات جو ہے وہ آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تمام زبانوں کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، جسم کی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔
تو اس کا یہ جو ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ پھر آگے جو اللہم بارک آتا ہے تو وہ بارک مطلب برکت، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت بھیجی ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ویسے تو ربی جلنی والی جو صورت ہے وہ اکثر پڑھی جاتی ہے اور اس میں دعا بھی شامل ہوتی ہے، تو وہ ہے کہ ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسل کو بھی، اے رب ہماری دعا قبول فرما، اے رب ہمارے بخشنا مجھ کو اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی کہ روز جزا والے دن۔ پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر بائیں طرف۔ تو اس کا ہے ترجمہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہ میں نے جو گزارشات کی ہیں اردو کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ ہم نے عربی زبان میں تو زبانی یاد کی ہوئی ہے جو ہے نماز، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے کسی بھی زبان میں یاد کرو، میں سب زبانیں میری ہیں، لیکن نماز ہم نے جو ہے وہ خاص طور پر عربی زبان میں ہی پڑھنی ہے، اسی کا حکم ہے۔ اردو کی جو بات ہے وہ آپ وہ بھی یاد کریں، لیکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، پھر جب آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، پھر جب آپ التحیات پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، ربی جلنی پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن کو تازہ کر رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا، آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے گی، کیونکہ عربی میں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن کے اندر جو ایک چھٹی حص ہے وہ اردو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہے کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں آپ کو آج کے چیپٹر میں نمازوں کی جو رکھتے ہیں وہ گزارش کر دیتا ہوں کہ فجر کی جو نماز ہے فرض سے پہلے کی سنتیں 2 ہیں، اس میں موقدہ وہ صورتیں ہوتی ہیں سنتیں ہوتی ہیں جو حضور علیہ السلام نے پڑھی اور ہمیشہ پڑھا اور کبھی نہیں چھوڑا۔ تو 2 فرض ہیں اس کے، ٹوٹل 4 ہیں، مطلب 4 ہی 2 فرض ہیں 2 سنتیں ہیں۔ تو اور ظہر کی جو نماز ہے اس میں 4 سنتیں جو ہیں نماز سے پہلے، فرض سے پہلے، وہ موقدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 جو سنتیں ہیں موقدہ ہیں اور 2 نفل ہیں، تو کل 12 ہوتے ہیں۔ تو عصر کے جو ہیں 4 غیر موقدہ جو ہیں
وہ ہیں سنتیں تو اور 4 فرض ہیں، یعنی کہ 8 ہو گئے یہ۔ تو مغرب کے 3 فرض ہیں، 2 مؤکدہ سنتیں ہیں اور 2 نفل ہیں، تو یہ 7 ہو گئے۔ تو عشاء کا جو ہے وہ 4 غیر مؤکدہ ہیں۔ جو غیر مؤکدہ سنتیں وہ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا۔ تو پھر 4 فرض ہیں اس کے، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، 2 نفل ہیں۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ 3 رکعت نماز وتر واجب اور 3 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ پڑھی جاتی ہیں ضرور۔ تو جمعہ کو جو ہے وہ 4 مؤکدہ سنتیں ہیں فرض سے پہلے اور 2 فرض ہیں، اور پھر فرضوں کے بعد 4 اور 2 سنتیں جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں اور 2 نفل ہیں، تو یہ 14 بنتے ہیں کل۔ تو یہ بھی آپ سب کو، ہم مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے یہ سارا کچھ، لیکن میں اس کو مطلب اپنے اس پروگرام میں بتانا، ذرا اس کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ میں بنا کے اس کو جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ابھی میں نے نماز کے متعلق تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ تو اگلے پروگرام میں نماز کے متعلق جو تفصیل ہے کہ یہ کیسے اس کا حکم ہوا اور کیسے کیسے پھر اس کے اندر آگے جو بھی کوئی حدیثوں کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے اس میں کیسے کس وقت کیا کیا یا کیا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہیں مجھ سے کوئی لفظ اکھڑ گیا ہو، یا میں بھی انسان ہوں آخر، تو اس کی اصلاح کے لیے آپ مجھے جو ہے وہ تجویز دے سکتے ہیں۔ اور بہرحال میں اپنا ایک مشن سمجھتے ہوئے یہ جو کچھ بھی میری سمجھ کے مطابق ہوتا ہے وہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔